السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایمرس کوچنگ سینٹر۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کیمسٹری کی جو موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیپرز بہت قریب ہیں، تو اس کے ٹارگیٹ پیپر میں آج آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں۔ تو چیپٹر نمبر 1 اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ کیمسٹری ریپرزینٹیٹیو ایلیمنٹ۔ اس کے اندر بیٹا شارٹ کوشچن کے اندر کچھ ریئیکشن ہے جو کہ میں نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے کہ زیڈ این این او ایچ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے، اس کی کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس کا Cl2 + NaOH CaOCl2H2O، ٹھیک ہے، MgO3 + H2SO4 P + N2 Na + 2H2O، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹ Mg + N2 K + O2 N اور پھر میرے پاس یہ تمام دونوں ویلیوز لکھی ہوئی، جو ٹوٹل 10 ہے اسٹوڈنٹ ریئیکشن، جو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایکسپلین دا جنرل گروپ ٹرینڈ آف آئونائزیشن انرجی، ایٹامک سائز، الیکٹرو نیگیٹیوٹی، آکسیڈائزیشن اسٹیٹ ان دا پیریڈ ٹیبل، ٹھیک ہے۔ گیو دا ریزن، آپ نے اس کے ریزنس دینے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹ بوائلنگ پوائنٹ آف ہیلوجین انکریز ڈاؤن دا گروپ آف پیریوڈک ٹیبل، الیکٹرو نیگیٹیوٹی از ڈیکریز ریگولرلی فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم in S block. Alkali metal are good conductor of electricity. Fluorine is the strongest oxidization agent. یہ آپ نے بتانا ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے شارٹ کے اندر گیو دا ڈائگونل ریلیشن شپ بٹوین اینی ٹو آف دا فلوئنگ پیئرس آف ایلیمنٹ، جیسے LiMg ہے، BeAl ہے اور B، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پاس 3 تھے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ڈیٹیل کوشچن کے اندر اسٹوڈنٹ آ سکتا ہے ڈرا فلو ڈائیگرام آف کانٹیکٹ پروسیس اینڈ ڈسکرائب دا ویریس اسٹیپ ان انوالونگ ان دا مینوفیکچرنگ آف سلفیورک ایسڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایکسپلین ود دا ہیلپ آف ڈائیگرام آف کاسنر کلینر سیل اینڈ ہاؤ کاسٹک سوڈا از آبٹین بائی دا الیکٹرولائسس آف ایکوس سوڈیم کلورائڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایک اور سوال جس میں سے آپ کے پاس کچھ آ سکتا ہے، بیلنس the equation for the following chemical reaction. The piece of aluminum is deep into the concentrated sulfuric acid. The furic chloride is mixed with an aqueous solution of caustic acid. اس کے بعد لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ نیکسٹ سوڈیم برنس ان دا ایکسس آف ایئر، میگنیشیم از ہیٹڈ ود نائٹروجن گیس، پوٹاشیم از پٹ ان ٹو دا ایتھائل کوہل، کلورین گیس از پاس تھرو این ایکوس سولوشن آف کاسٹک سوڈا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے لانگ کے لیے، واٹ از بلیچنگ پاؤڈر، ہاؤ از پریپیئر، گیو دا ریئیکشن آف بلیچنگ پاؤڈر ود واٹر اینڈ ہائیڈرولک ایسڈ، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اب چیپٹر نمبر 2 آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ۔ چیپٹر نمبر 2 جو کہ ہمارے پاس ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہے ڈی بلاک کا، اس کا پہلا شارٹ کوشچن ہو سکتا ہے ود دی ہیلپ آف کرسٹل فیلڈ ایکسپلین دا کلر ٹرانزیشن میٹل آئنس۔ اس کے بعد وائی از دا الیکٹرانک کنفیگریشن کرونیوم Cr انسٹیڈ آف 4s2 3d while that of copper Cu is 4s1۔ مطلب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے اس کا الیکٹرانک کنفیگریشن بنانی ہے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، واٹ آر چیلیٹنگ ایجنٹ، ایکسپلین ود ایگزامپل۔ آپ نے کچھ ایوپک نیم بتانا ہے آف دا فلوئنگ کمپلیکسز، کچھ کمپلیکسز گیون ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کمپلیکسز کو ایک بار دیکھ لینا اور اس کا ایوپک نیم بتا دینا اسٹوڈنٹ۔ کچھ ریزنز ہیں، اس کو دیکھ لینا۔ H2O and NH3 act as a ligand but H3O and NH4 do not، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ لکھا ہوا ٹرانزیشن ایلیمنٹ شو دا ویریبل آکسیڈیشن، موسٹ آف دا ٹرانزیشن ایلیمنٹ اینڈ دیئر کمپاؤنڈ آر پیرامیگنیٹڈ، ligand are generally called a loose bases. In d block element 4s orbital are filled superior to 3d orbital but 4s electron are loose first in ionization۔ یہ تمام کیوں ہوتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ write down the balanced chemical equation of the following: reaction of concentrated of nitric acid with copper, reaction of concentration of sulfuric with copper, reaction of paramagnetic with oxalic acid, reaction of manganese with dilute sulfuric acid, reaction of iron with chlorine، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد چلتے ہیں why transition element have the tendency from alloy, write the name of the 3 alloy of transition element along with their
کمپوزیشن. یہ تمام شارٹ کوشچن تھے اسٹوڈنٹ. لانگ کوشچن میں کیا لکھا ہوا ہے, ڈسکرائب اینی ٹو آف دا فلوئنگ پراپرٹیز آف ڈی بلاک, میگنیٹک پراپرٹیز, کیٹالک پراپرٹی اور ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ. ٹھیک ہے. ڈسکرائب ہاؤ 99.99 پیور کاپر از آبٹین فرام ہمارے پاس الیکٹروپرائٹ, اور سے کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ, یہ آپ نے بتانا ہے. آگے چلتے ہیں چیپٹر نمبر 3 آرگینک کمپاؤنڈ. ڈیفائن دا آئزومرزم, گیو ود ایگزامپل. واٹ از دا وائٹل فورس تھیوری. ٹھیک ہے. واٹ از مین بائی ریفارمنگ, کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ یہ بتانا ہے. پالیمرائزیشن کیا ہوتی ہے, فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے, ہومولوگس سیریز کیا ہوتی ہے, پالیمرس کیا ہوتا ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد رائٹ اے کلاسیفیکیشن آف آرگینک کمپاؤنڈ ود ایگزامپل. ہاؤ کول پروڈیوس انڈر دا ارتھ کرسٹ, رائٹ دا نیم آف دا 4 ٹائپس آف کول اینڈ مینشن دا پرسنٹیج آف کاربن کنٹین ان دیم. ڈیفائن دا ہومولوگس سیریز اینڈ رائٹ اس 3 جنرل پراپرٹیز. شارٹ کوشچن تھے اسٹوڈنٹ. لانگ کوشچن کیا تھا, ایکسپلین اینڈ ڈسکرپٹیو ڈسٹیلیشن آف کول, رائٹ واٹ آر دا ویریس پروڈکٹ آبٹین فرام اٹ, ڈسکرائب دا نیچرل سورس آف آرگینک کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے. چیپٹر نمبر 4 آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس, اس کو دیکھ لیتے ہیں. وہ جسٹ پریکٹس کے لیے اسٹوڈنٹ. ایتھین چیپٹر نمبر 5 جو ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایتھین آ جاتا ہے. کچھ ہمارے پاس پریپریشن آف ایتھین کی کچھ چیزیں لکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہو اسٹوڈنٹ. پھر اس کے بعد لکھا ہوا بائی ڈی ہائیڈریشن اور بائی دی ہائیڈرو ہیلوجینیشن. ٹھیک ہے. اور ریئیکشن وتھ ایتھین ہے اسٹوڈنٹ, یہ بھی آپ دیکھ لو. آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. ریئیکشن آف ایتھین ہے اسٹوڈنٹ. اس کے بعد کچھ یہ تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. ایڈیشن آف واٹر, کمبینیشن آف ریئیکشن. ٹھیک ہے. اور اس کے اسٹوڈنٹ کچھ شارٹ کوشچن آ جاتے ہیں, تو شارٹ کوشچن کو پڑھ لیتے ہیں. ڈرا دا آربیٹل اسٹرکچر آف ایتھائن اینڈ ایکسپلین ہاؤ از ڈسٹنگوشڈ بٹوین فرام دا ایتھین بائی لیبارٹری ٹیسٹ. گیو دا ریزن آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے. ایتھین از ٹریٹڈ ود ہائیڈروجن برومائڈ. 1,2-di bromometane is heated with alcoholic KOH. ایتھین از ozonized. اور اس کے بعد لکھا ایتھین از ٹریٹڈ ود H2O in the presence of H2SO4 اور HgSO4. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے وائی بینزین شو اسٹیبلٹی ٹو ورڈ دا ایڈیشن ریئیکشن, رائٹ دا میکینزم آف نائٹریشن آف بینزین. اس کے بعد لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ آخری, ایکسپلین دا آئزومرز وتھ اٹس ٹائپ. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بیٹا ہمارے پاس آگے کیا سوال ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو اسٹوڈنٹ بتا دیا ہے. اس کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. ابھی اور بھی پارٹ ہیں اس کے. ایک منٹ میں نیچے کی سائڈ چلتا ہوں. ہاں, تو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر کیا آتا ہے. اچھا, ایک سوال یہ بھی ہے اسٹوڈنٹ, اگر دیکھا جائے واٹ از مین بائی دا اورینٹیشن آف بینزین, ایکسپلین دا آٹرا اینڈ میٹا ڈائریکٹنگ گروپ, رائٹ دا ایکویشن فار دا پریپریشن آف TNT اینڈ M in نیٹرو ٹولین فرام بینزین. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. چیپٹر نمبر 6 آ جاتا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو چیپٹر نمبر 6 جو ہے اسٹوڈنٹ الکائل ہیلائڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. پریپریشن بتانا ہے میتھین فرام میتھائل میگنیشیم کلورائڈ, ایتھائل الکوہل فرام میتھائل میگنیشیم کلورائڈ, پھر اس کے ٹرشری بیوٹائل الکوہل فرام میتھائل میگنیشیم کلورائڈ, ایتھین فرام میتھائل میگنیشیم آیوڈائڈ. کچھ کنورٹ کرنا ہے میتھائل میگنیشیم برومائڈ انٹو ایسیٹون, ایتھائل کلورائڈ انٹو ایتھائل الکوہل, ایتھائل امائن انٹو امائن, ایتھائل کلورائڈ انٹو ایتھائل امائن. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ہے, تو آپ کو بتا دیا میں نے. واٹ آر دا الکائل ہیلائڈ, ڈیفائن دا پرائمری سیکنڈری اینڈ ٹرشری الکائل ہیلائڈ. واٹ از دا گرناٹ ریجن, رائٹ دا ایکویشن آف اٹس ریئیکشن H2O CO2 and CH3NH2. Why alkyl amine basic nature, how primary alkyl amine convert into the secondary and tertiary amine give equation. کچھ اسٹوڈنٹ ڈیٹیل کوشچن ہے. ہاؤ وی کین ڈیفائن دا نیوکلیوفیلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن, ڈسکرائب دا میکینزم آف S1 and SN2. ٹھیک ہے. یہ لازمی امپورٹنٹ ہے. آؤٹ لائن دا اسٹیپ وائز میکینزم آف S1 ریئیکشن بٹوین 2 برومو 2 میتھائل پروپین. پھر اس کا لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ SN2 بٹوین برومو ایتھین NaOH.
between bromethane and NaOH. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ لانگ ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ واٹ از دا بیٹا ایلیمنٹ اینڈ ڈسکس دا میکینزم آف E1 and E2. What are organometallic compound? How is Grignard reagent prepared? Write down the reaction of Grignard reagent. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسٹوڈنٹ کیا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ واٹ از مین بائی نیوکلیوفائل اینڈ میکینزم, اور کچھ S1 کے میکینزم ہے اور کچھ S2 کے میکینزم ہے, اسٹوڈنٹ دیکھ لینا. چیپٹر نمبر 7 آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس. چیپٹر نمبر 7 کے اندر what is locus region and describe its use and distribution between primary and secondary and tertiary alcohol. اس کے لیے رائٹ دا ایکویشن آف دا فلوئنگ کیمیکل ریئیکشن. کچھ کیمیکل ریئیکشن آپ کے پاس گیون ہے اسٹوڈنٹ, آپ اسے دیکھ لیجیے گا اور اس کے ریئیکشنز بتا دیجیے گا. اس کے بعد اس کے اسٹوڈنٹ کچھ ڈیٹیل کوشچن ہے. واٹ از دا ایکویشن آف دا پاسبل کنورژن آف فینول اینڈ بینزوکیون ایتھائل برومائڈ اینڈ ایتھنول الکوہل اینڈ کاربوکسیلک ایسڈ. ٹھیک ہے, پھر رائٹ دا ایکویشن آف دا نیم آف دا فائنل پروڈکٹ اینڈ ریئیکٹ دا فلوئنگ. کچھ ہمارے پاس فائنل پروڈکٹ آپ نے بتا دیں. اس کے اسٹوڈنٹ ایکسپلین دا فلوئنگ سائنٹیفک نوٹیشن, یہ ہمارے پاس کچھ دیا ہوا ہے, اس کے آپ نے سائنٹیفک نوٹیشن بتانے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 8 آ گیا. تو اس کے اندر اسٹوڈنٹ کچھ آپ نے ریزنس بتانے ہیں, آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لو اسٹوڈنٹ. بار بار پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ جلدی اسکرین شاٹ لے لینا اسٹوڈنٹ, تاکہ آپ کے پاس اس کی مٹیریل آپ کو مل جائے. ڈیٹیل کوشچن کے اندر اسٹوڈنٹ کچھ یہ کوشچن ہے جو کہ اس سال کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلے آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے لو اسٹوڈنٹ ڈیٹیل کوشچنس کے, اور پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ یہاں سے اس کا اسکرین شاٹ لے لو. ٹھیک ہے, پھر اس کا اسٹوڈنٹ چیپٹر نمبر 9 آ جاتا ہے. چیپٹر نمبر 9 کے اندر اسٹوڈنٹ جو آپ کے پاس شارٹ کوشچن ہے وہ کیا ہے, ایکسپلین اینڈ وائی دا بوائلنگ پوائنٹ آف کاربوکسیلک ایسڈ آر ہائی دین الکوہل. رائٹ دا اسٹرکچر آف کاربوکسیلک اینڈ ٹرائیگونل پلانر. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیکسٹ پیج جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے, میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ. ہمارے پاس اب لاسٹ پیج ہے اسٹوڈنٹ, اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ اور ویلیوز بھی ہمارے پاس گیون ہیں. سوری یہ بار بار کٹ ہو جا رہا ہے اسٹوڈنٹ, لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں. اب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ لاسٹ چیپٹر اور لاسٹ ٹاپک رہ گیا یہ والا. تو ہمارے پاس لکھا پاس کچھ اسٹوڈنٹ ڈیٹیل کوشچن بھی ہے, اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لو. واٹ ہے کچھ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, یہ تمام چیزوں کو آپ نے ریئیکشن کر کے بتانا ہے. واٹ از نیچرل ریسورسز آف کاربوکسیلک فارمک ایسیٹک, اور ہمارے پاس یہ تمام چیزیں. 4 ڈیریویٹیو کاربولیکسڈ بھی آپ نے بتانا ہے, اس کو بھی دیکھ لو آپ. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے, لانگ میں آتے ہیں ہم لوگ. لانگ کے اندر اسٹوڈنٹ کچھ سوالات یہ ہے, ہاؤ کاربوکسیلک ایسڈ از پریپیئر بائی, اور ڈسکس دا ایسیڈک نیچر آف کاربوکسیلک ایسڈ, ہاؤ از اسٹرانگر دین دا ادر آرگینک کمپاؤنڈ اینڈ ویکر دین دا منرل ایسڈ, اور کنورٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹ کچھ یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 10 آ جاتا ہے. 10 کے اندر کچھ ڈیٹیل کوشچنس ہے بایو کیمسٹری کے اندر. واٹ از کاربوہائیڈریٹس اینڈ گیو دا کلاسیفیکیشن آن دا بیسس آف اسٹرکچر. واٹ از پروٹین اور کلاسیفائی دا کاربوہائیڈریٹ. ٹھیک ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ سوالات ہے اسٹوڈنٹ, ہمیشہ پوچھا جاتا ہے. اور اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارے پاس چیپٹر نمبر 11 جو ہے اس کا ایکسپلین دا سینتھیٹک اینڈ 2 نیچرل پالیمرز, ایکسپلین دا اسکوپ آف فارماکیوٹیکل انڈسٹریز. واٹ از دا کیا لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ, اینٹی ہسٹامائن ڈرگ کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ یہ بتانا ہے. ڈسکرائب دا پریپریشن اینڈ پراپرٹیز اینڈ یوزز آف نائلون. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بتانا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آخری 12 چیپٹر ہے, اس کے بھی آپ شارٹ لانگ دیکھ لینا. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے پاس کمپلیٹ سالو ہو چکا ہے اسٹوڈنٹ. آپ نے بتانا ہے رائٹ دا 4 سیگمنٹ آف ایٹماسفیئر اینڈ مینشن دا سیگمنٹ وی لائف. ڈسکرائب دا کیمسٹری انوالونگ ان دا پریزنس آف آکسیڈائز نائٹروجن اینڈ سلفر ٹرانسفور. پھر ایکسپلین دا کازز آف ڈپلیشن آف اوزون لیئر. واٹ از دا انڈسٹریل امنگ اینڈ ہاؤ از فارم انڈسٹریل اسموک. ٹھیک ہے, واٹ واز اوزون لیئر فارم اینڈ ایکسپلین دا کازز آف ڈپلیشن آف اوزون لیئر. کچھ لانگ کے کوشچنس بھی آ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ جو کہ یہاں پہ مینشن ہے, وہ میرے پاس کیا ہے اسٹوڈنٹ وہ میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں. یہ کچھ شارٹ اینڈ لانگ کوشچنس ہیں, تو آپ اسٹوڈنٹس کا اسکرین شاٹ لے لو تاکہ آپ کے پاس مٹیریل آ جائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نیو ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اپنے خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.